بہت خصوصی قریبی دوست ساتھی ہیں، تو آپ ان کا پیغام سنائیں گے جسٹس جواد اسپاجا کا۔ محترم سامعین، میرے خاص دوست تو اپنی تقریر اور اپنی باتیں سنا کے چلے گئے، عوام رہ گئے ہیں اور میں اپنی عوام سے مخاطب ہوں، اور یہ پیغام بھی جسٹس جواد اسپاجا صاحب نے اپنے عوام کے لیے بھیجا ہے، اور انہوں نے نفاذ اردو کا جو فیصلہ تھا وہ بھی عوام کے لیے ہی دیا تھا، اور ان کو بھی یہ یقین تھا اور مجھے بھی یہ یقین ہے کہ نفاذ اردو کو کامیاب بھی عوام بنائیں گے۔ خواص اپنی باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، عوام کی باتیں نہیں سنتے۔ میں آپ کو پہلے ان کا پیغام سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اختصار سے اپنی 3 باتیں کہہ کے اور آپ سے اجازت لوں گا، اور معذرت چاہوں گا کہ آپ کو اتنا سا وقت مجھے دینا ہوگا اس کے لیے۔ پیغام: محترم شرکائے محفل، السلام علیکم۔ میری طرف سے آپ سب شرکا کو مبارکباد کہ آپ قومی زبان کے نفاذ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ مذاق صرف پاکستان میں ہے کہ قومی زبان کے نفاذ کے لیے سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا، ورنہ کسی بھی ملک کی حکومت، عدالت اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قومی زبان کا نفاذ کریں اور اس کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کریں، مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا۔ تمام ادارے اور حکمران توہین آئین کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میں نے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر دیا جو میرا اور میرے ساتھی ججوں کا فرض تھا۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد کرانا پوری قوم کا فرض ہے۔ والسلام، جسٹس ریٹائرڈ چیف جسٹس ریٹائرڈ جواد اسپاجا۔ اب میں انتہائی اختصار سے آپ سے 2 یا 3 باتیں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ اس فیصلے کا، اس تاریخی فیصلے کا محرک کس طرح بنا۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے اردو میں قانون کی آگاہی کے لیے ایک میگزین کا اجرا کیا، لیگل ایڈیشن کے نام سے۔ تمام ججز کو، وکلا میں وہ جاتا تھا، جسٹس جواد اسپاجا صاحب کو بھی جاتا تھا۔ ان سے میرے ذاتی دوستانہ مراسم تھے، تو وہ مجھے اکثر بلا کے کہتے تھے کہ تم نے اگر وکالت میں ترقی کرنی ہے تو یہ کس اردو کی طرف پڑ گئے ہو، انگلش میں عبور کرو، جج بنو گے، سرکاری افسر بنو گے، کچھ بنو گے۔ میں نے کہا جناب کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قومی زبان کو اپنانا چاہیے اور اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ وکلا تحریک کے دوران وہ ہائی کورٹ کے جج شپ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ دے دی، لامز میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے میگزین میں انگلش کا ایک حصہ رکھو تاکہ اس کی پذیرائی پورے دنیا میں ہو۔ میں نے کہا سر یہ اردو میں ہی رہے گا، اگر آپ اردو میں بھی اس کے لیے کچھ مواد دے سکیں تو وہ ہم شائع کر دیں گے۔ بات آئی گئی ہوگی، دوبارہ بحال ہوئے اور سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتی ہو گئی۔ تو ایک تقریب کے دوران انہوں نے مجھے، سپریم کورٹ کی تقریب کے دوران مجھے اپنے چپڑاسی کے ذریعے بلوایا اور یہ کہا، پنجابی میں ان کا لفظ تھا کہ سکندر جیڑا کام تو اس لیے شروع کیتا سی اس کام تے قائل ہو کے میں بھی وہ کام شروع کرتا، ہوں میں اپنے فیصلے دا اردو ترجمہ کروا کے انہوں شائع کرانا، کیونکہ میں اب اس بات پہ مجھے قائل ہو گیا ہوں کہ قومی زبان کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اس کا نقطہ آغاز تھا جو جواد اسپاجا صاحب نے اپنے فیصلے اردو میں لکھنے شروع کیے۔ ان کے فیصلوں کو ہم نے کتابی شکل میں شائع کیا زبان خلق کے نام سے، اور اس سے پہلے اس چیز کا آغاز میں نے اپنی ذات سے کیا۔ میری وکالت کو 32 سال ہو گئے
شروع میں جب وکیل جاتا ہے تو اسٹیریوٹائپ انگلش کی درخواستیں مل جاتی ہیں اسٹینو وغیرہ سے، تو میں نے 1 سال تو وہی انگریزی میں درخواستیں لکھی، تو مجھے ایک شخص نے، ایک ٹائپسٹ نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ آپ قومی زبان کی بات کرتے ہو لیکن خود آپ انگریزی میں اپنی درخواستیں دائر کرتے ہو۔ اس دن سے لے کے آج 31 سال ہو گئے، مجسٹریٹ، سیشن کورٹ، پھر جب میں ہائی کورٹ کا وکیل بنا تو میں نے ہائی کورٹ میں اپنی تمام درخواستیں اردو میں دائر کرنی شروع کی۔ جب میں سپریم کورٹ کا وکیل بنا تو میں نے سپریم کورٹ میں بھی اپنی تمام درخواستیں اردو میں دائر کی، اور آج تک پچھلے 31 سالوں سے میں اپنی تمام درخواستیں جو عدالتوں میں دائر کرتا ہوں اردو میں دائر کرتا ہوں۔ تو میں عوام سے مخاطب ہوں، یہ فیصلے کا محرک بنا، اس میں میں نے معاونت کی۔ قوانین کے اردو ترجمے کے سلسلے میں نے اپنے خواص دوستوں سے کہا، اور یہ مقبول جان صاحب سے کہا کہ آپ اتنی تقریر فرماتے ہیں، آپ چینل پہ ایک خود پروگرام کرتے ہیں، اردو کے حوالے سے اپنے چینل پر آپ نے کتنے پروگرام کیے؟ نہیں کیے۔ ابھی ہمارے ایک دوست شمشاد صاحب تقریر فرما کے گئے، تو میں ان سے مخاطب تھا، میں تمام دوستوں سے آپ سے مخاطب ہوں، میرا نمبر فاطمہ بہن کے پاس ہے، سب کے پاس ہے، میں مفت وکالت کرنے کو تیار ہوں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں صرف آپ کو 2 نقطے بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ فیصلے میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شہری جو کہ کسی بھی ادارے سے اردو میں عمل نفاذ چاہتا ہے تو وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس بات کی پابند ہیں اس فیصلے کے ذریعے کہ قومی اہمیت کے فیصلے، جن کو ہم مفاد عامہ کے فیصلے کہتے ہیں، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن انگلش میں کہتے ہیں، سوا موٹو نوٹس جو لے کے کہتے ہیں، روز فیصلے ہوتے ہیں جس کے تحت وزیر اعظم صاحب کو بھی نااہل کیا، ایسے قومی اہمیت کے تمام فیصلے اور ایسے فیصلے جس میں کسی قانون کی تشریح کی گئی ہو، اس کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کا پابند ہے۔ سپریم کورٹ تو نہیں کرے گی کیونکہ ان کے بعد جو براجمان ہوئے ان کو انگریزی سے محبت ہے، لیکن یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہم صرف ایک درخواست دائر کریں کہ یہ فیصلہ قومی اہمیت کا ہے، اس میں مجھے شہری اور اس فیصلے کی روح سے مجھے اس کا ترجمہ مہیا کیا جائے۔ میں نے ایسی 50 درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی۔ کب تک روکیں گے؟ کب تک نہیں مہیا کریں گے ان کے فیصلے؟ تو آپ دوست، میں مفت وکالت کرنے کو تیار ہوں، میں عدالتی کاغذات کا خرچہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اگر آپ میں سے لوگ، اتنے جوان لوگ ہیں، رضاکار ہیں جنہوں نے اس تقریب کے لیے کام کیا ہے، اگر تمام دوست ایک ایک درخواست دائر کر دیں کہ جناب یہ سکولوں میں اردو نافذ کی جائے، یہ ادویات کی جتنی کمپنیاں ہیں یہ لٹریچر اپنا اردو میں شائع کریں، یہ عدالتی فیصلے ہمیں اردو میں ترجمہ کر کے دیا جائے، تو میں ان کی مفت وکالت اور کاغذات کے اخراجات بھی کرنے کو تیار ہوں، اور یہ کام آپ اور ہم جیسے عوام کریں گے، خواص سے آپ کوئی امید نہ رکھیے گا۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی جناب ذوالقرنین جمیل کو۔ ایک سند اعزاز ہے، وہ بھی ان سے درخواست کروں گا کہ